افریقہ پہ ہم اب آ جاتے ہیں، وہاں کی اور انڈونیشیا کی بھی ہم مہدوی تحریکیں جنہوں نے مہدی یا مسیح ہونے کا دعویٰ کیا. اب یہ جیسے ابن تمرت 1130 کے ہیں، اور یہ افریقہ کے اندر یہ غالباً یہ مراکش کے یہ صاحب تھے ابن تمرت. تو ان کی پھر ہاں یہ بلکہ ابن تمرت جو ہے یہ امام غزالی کے شاگرد تھے. آپ کو یاد ہوگا کہ غزالی صاحب 1111 میں فوت ہوئے ہیں، اور یہ انہی کے شاگرد ہیں کہ جو مراکش میں تھے، اور ان کی دعوت بڑی پھیلی تھی. لیبیا، الجیریا، مراکش، اسپین تک بڑی چلی تھی. اور پھر موحدین کی حکومت جب بنی تھی تو ابن تمرت کی دعوت بڑی پھیلی تھی. مراکش میں پھر بزری اور عباس یہ ایک بزرگ ہیں، ایک اور تحریک بنی تھی 1500 to 1600. تو یہ تب چلا تھا سلسلہ. اچھا اب یہ یاد ہوگا آپ کو اس ٹائم میں 1292 کے زمانہ تھا کہ جب اسپین میں مسلمانوں کو ختم کر دیا گیا تھا. یعنی ہوا یہ تھا کہ پرتگالی حکومت میں طاقت تھی اور مسلمان آپس میں لڑ رہے تھے، تو ان سب کو انہوں نے اب پوری فتح کر لیا، اور جو مسلمان بچے تھے ان کو کہا تھا ابھی تم اگر یا تو عیسائی بنو تو رہو، ادروائز تم یہاں سے نکل جاؤ. تو پھر بہت سارے جو لوگ بھی جن میں یہ تھا کہ نہیں وہ پھر بھی اپنے ایمان کو قائم رکھنا چاہتے ہیں، تو وہ پھر سمندروں کے ذریعے کشتیوں میں بیٹھ کے پھر وہ مراکو، الجیریا میں جا کے، لیبیا میں جا کے سیٹل ہوئے تھے. اور جو کرسچن بن گئے تو وہ ابھی بھی اسپین میں موجود ہیں. مجھے ایک صاحب ملے تھے، ایک اسپینش تھے، تو ان سے سعودی عرب میں میری ان سے ملاقات ہوئی، تو میں نے ان سے پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ میں کہا آپ کی ہسٹری میں نے پڑھی تھی تو اب کیا پوزیشن ہے. وہ بتا رہے تھے میرے جو بزرگ ہیں وہ عرب تھے. تو اس سے ایک اندازہ ہوتا ہے کہ ابھی بھی ان کی نسل موجود ہے. اچھا مراکش میں ایک الگ ایک اسی طرح سے انہوں نے امام مہدی کا دعویٰ ایک بزری صاحب تھے انہوں نے کیا تھا، پھر ایک عباس صاحب نے کیا تھا. تو یہ وہاں پہ بھی یہ تحریک وہاں پہ بھی چلتی آئی. احمد بن ابی محلہ صاحب تھے 613 میں، انہوں نے بھی یہ دعویٰ کیا تھا مراکو میں. زاویہ کیا تھا؟ یہاں یہ بالکل خانقاہ، جیسا میں نے بھی عرض کیا تھا نا کہ پہلے آپ کو عرض کیا کہ خانقاہ کو تقیہ کہتے ہیں ترکی میں، تو افریقہ میں اس کو زاویہ کہتے ہیں. تو انہوں نے زاویہ ان کی مراکش میں تھی، الجیریا میں ان کی دعوت بھی پھیلی. پھر ایک اور مہدی صاحب نے یہ دعویٰ کیا تھا محمد بن اسماعیل القرارہ 1654 میں، تو یہ غالباً لیبیا کے تھے. اسی طرح اور ڈھیروں مہدی ہونے کے دعوے وہاں بہت کامن ہوئے، جیسے ابو عبداللہ اندلسی صاحب تھے، تو یہ اسپینش تھے. پھر سجل ماسی صاحب انہوں نے یہ دعوے کیا، تو اس سے الگ الگ فرقے بنے اور وہ کچھ ابھی بھی موجود ہیں، کچھ ختم بھی ہو گئے. تو یہ سلسلے ہوتے رہے پورے مراکو کے ایریے میں، کہ مراکو، الجیریا، لیبیا، ایجپٹ بھی لے لیں تو اس میں سے بھی کچھ اثرات آپ کو ابھی بھی نظر آئیں گے، اور کچھ ہو سکتا ہے یہ ابھی بھی آپ کو یاد ہوگا آج کل کے زمانے میں جیسے الجیریا اور لیبیا میں جنگیں بھی چلتی رہی ہیں، تو ان کے بھی ممکن ہے کہ وہ انہی مہدی حضرات کے کوئی مرید ہوں، ممکن ہے، کنفرم نہیں، تو میں اب یہ دعویٰ نہیں کرتا. سوڈان کے اندر مہدی تحریک چلی تھی، اس کے صاحب تھے محمد احمد مہدی سوڈانی، 1885 میں یہ رہی ہے، اور وہ ایک تصوف کے ذریعے ان کی دعوت چلی تھی. اچھا اب یہ سوڈان کا وہ پیریڈ تھا کہ جب انگریزوں کی حکومت بن رہی تھی اور ایجپٹ تو فتح کر چکے تھے، اب ایجپٹ سے تھوڑا آگے آ کے وہ سوڈان کے بھی کافی ایریے میں ان کی حکومت آ گئی تھی. اب انہوں نے اب یہ دیکھا کہ اب یہ انگریزوں کی حکومت بنی ہوئی ہے، ان کی ملٹری میں شراب بھی ہے، بھاری ٹیکس بھی ہم سے لے رہے ہیں، کوڑے بھی لے رہے ہیں. تو یہ پورے سوڈان کے اندر ایک بڑی بغاوت آئی تھی، اور اس کے لیے پھر یہ مہدی سوڈانی صاحب نے
ان کی پوری اس کو لے کے پوری انگریزوں سے بغاوت کی تھی. ایک یہ بڑا واقعہ ہوا. ایجپٹ سے پھر انگریزوں کی حکومت آئی تھی اور ان کے ساتھ ایک سوڈان میں بڑی شدید جنگ ہوئی تھی 1885 میں، اور اس میں خرطوم جو آج کل کیپٹل ہے سوڈان کا، اس کو بھی فتح کر لیا تھا مہدی سوڈانی صاحب نے. اور جنرل گارڈن جو کہ بہت مشہور انگریزوں کے مین جنرل تھے، وہ بھی قتل ہوئے تھے اس میں. اچھا، لیکن اسی ٹائم میں ہی پھر مہدی سوڈانی صاحب بھی فوت ہو گئے تھے، تو پھر ان کے خلفاء بنے تھے 4. مہدی سوڈانی کے 4 خلیفہ بنے تھے کہ جناب ان کو حکومت چلے گی، ان کو ہوگی، ان کو ہوگی. لیکن ہوا یہ کہ کچھ عرصے تک رہا، لیکن پھر بھی انگریزوں ہی کی حکومت رہی کسی حد تک، اور بہرحال رہا. اور پھر یہ بھی کہا جاتا ہے کہ انہوں نے مہدی سوڈانی صاحب نے مہدی ہونے کا دعویٰ کیا تھا، اور کچھ کہتے ہیں کہ انہوں نے نبی ہونے کا دعویٰ کیا تھا، لیکن کنفرم نہیں ہے یہ بات. مجھے انفارمیشن نہیں مل سکی. تو اب حقیقت کیا تھی اللہ بہتر جانتا ہے، لیکن بہرحال آپ یہ دیکھیں گے کہ یہ مہدی ایک تحریکیں ہر طرف آئیں. انڈونیشیا میں وہاں پہ بھی ایسا ہی رہا. وہاں کے بانی بنے تھے دیپو نیگورو صاحب. 1855 میں وہ فوت ہوئے. یہ فوت ہونے کا ٹائم اس لیے میں دیتا ہوں کہ وہاں سے میں اندازہ ہو جائے کہ جب وہ فوت ہوئے تو اس سے اراؤنڈ کوئی 30-40 ایئرس ان کی تحریک بڑی چلی ہوگی. تصوف اور غاروں کے مراقبے وہ کرتے تھے، اور جزیرہ جاوا جو ایک مین جزیرہ ہے انڈونیشیا کا، تو وہاں کے تھے. اور انہوں نے بھی ایک یہ بغاوتی تحریک کی تھی، اور ڈچ کی حکومت بنی ہوئی تھی، تو زبردست قسم کی دیپو نیگورو صاحب نے کی تھی، اور 15,000 ڈچ فوجی اس میں قتل ہوئے تھے. لیکن بہرحال ناکامی ہوئی تھی. اور پھر 1825 میں ہی ہوا یہ تھے کہ اسپیشلی ڈیپو نیگورو صاحب کو ڈچ ملٹری نے ان کو قید کر لیا، اور وہ جیل میں رہے، اور وہیں جا کے پھر آپ دیکھ لیجیے، اندازہ کریں کہ 30 ایئرس تک وہ جیل میں رہے اور وہیں پہ فوت ہوئے. ایک تحریک یہ ہے اس کی. اچھا، وہ بہت ڈیٹیل میں اس لیے نہیں آ رہا کہ اس کا پریکٹیکلی بہت مشکل ہے، تو بس اتنا کم از کم آ گیا آئیڈیا کہ چلو مہدی ہونے کا دعویٰ کیا تھا، لیکن باقی ان کی ڈیٹیل میں نے بہت زیادہ ڈیٹیل سے نہیں کی. وہ انڈین جتنی موومنٹس ہیں اس کو پوری ڈیٹیل سے میں کروں گا اگلے لیکچر میں.